اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج 92 ایپیسوڈ نمبر 26۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست کو آپ نے ایپیسوڈ نمبر 25 کو غور سے سنا ہو تو اس میں نے عرض کیا تھا 3 پشتوں کا ذکر کیا تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اگلی 3 پشتوں کا ذکر کریں گے۔ حسن کسی بھی چیز میں ہو تو وہ اظہار و نمائش کی راہ دکھلاتا ہے، خود تلاش کر لیتا ہے۔ جوہر کبھی چھپے نہیں رہتے اور مشک کی مہک پھیل کر ہی رہتی ہے۔ میں اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلے ذکر مضر بن نزار کا کروں گا۔ مضر حسن و جمال اور دولت و فراوانی کے ساتھ خوش آواز بھی تھے۔ بولتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے جل ترنگ بج رہا ہے یا جھرنے مترنم لے میں گنگنا رہے ہوں۔ اس ذاتی خوبی نے تخلیق کی راہ از خود نکال لی، چنانچہ ان کی طبع موزوں نے ہدی ایجاد کی۔ اونٹوں کو چلانے کے لیے جو گیت گائے جاتے تھے انہیں ہدی کہتے تھے۔ عرب میں پہلے ہدی خوانی کا رواج نہیں تھا، مگر جب مضر نے اس کی بنیاد رکھی تو اہل عرب اور صحرائی بدوؤں ساربانوں نے اس سے مثبت فوائد و اثرات مشاہدہ کیے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ہدی کی لے پر وجد و طرب کے عالم میں اونٹوں نے ذوق و شوق کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ امام مالک نے اس کو ذکر کیا روض العنف میں جلد 1 صفحہ 8 پہ۔ مضر پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربوں کے لیے ہدی خانوں کا رواج دیا۔ ناظرین کرام، بڑی دلچسپ معلومات ہیں، بڑی اہم ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک پر۔ مضر حسین صورت اور موضوع طبع سیرت کے ہی مالک نہیں تھے بلکہ حکیم و دانا بھی تھے۔ ان کی فکر و دانش نے پورے عرب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ جب گفتگو فرماتے، لب کھولتے تو حکمت و بصیرت کے موتی بکھیر سے چلے جاتے۔ ان کی بہت حکیمانہ اقوال تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں، جن میں سے اہم بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو بدی کا بوجھ بوتا ہے وہ ندامت کی کھینچی کاٹتا ہے۔ سب سے بہتر نیکی وہ ہے جو جلدی کی جائے۔ اپنے نفسوں کو اس کاموں کے لیے تیار کرو جو انہیں پسند نہ ہوں، اور انہیں ہوا و ہوس سے بچاؤ جن میں ان کے فساد کا خطرہ ہو، اور کیونکہ اصلاح و فساد کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اتنی دیر لگتی ہے جتنی دودھ دونے میں۔ اس کو امام زرقانی نے جلد 1 صفحہ نمبر 79 پہ لکھا ہے۔ اگلے جو نفوس قدسیہ میں اہم شخص ہیں وہ ہیں حضرت الیاس بن مضر۔ یہ حضور علیہ السلام کے دادکوں میں سے، آبا و اجداد میں سے، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں اور ان کی اختصار کے ساتھ معلومات تو بہت ساری ہیں، مگر آپ کی ذوق طبع کے نزدیک بڑی اختصار کے ساتھ چند معلومات آپ کی خدمت میں یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، الیاس بن مضر، انسان کے احوال و مقامات کی کوئی حد نہیں۔ دل زندہ و بیدار ہو تو حقائق کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور انسان ایسے نادیدہ جہاں سے آگاہ ہوتا ہے جو اس کے فکر و شعور سے بھی ماورا ہوتے ہیں۔ حیرت و استعجاب کے عالم میں وہ حسن و نور میں ڈوبی ہوئی ایسی اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس کے مادی آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، اور ایسے فردوسی نغمات سنتا ہے جو اس کے گوشت پوشت کے کانوں نے کبھی سنے نہیں ہوتے اور کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ غرق حیرت ہو کر بے ساختہ بول اٹھتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایسے جہاں نظر نہ آنے والے احوال و واقعات اور مقامات ایسی حقیقت رکھتے ہیں، مگر ان سے آشنائی اور آگاہی کے لیے حسن باطن، روح کی پاکیزگی، دل زندہ و بیدار، بخشش الہی، الطاف ربانی اور فیضان خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو قدم قدم پر اس کی رہنما اور دستگیر ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں یہ توفیقات اور عنایات ارزانی ہوتی ہیں وہ روحانی فیض اور حسن و نور کے بہربار ہوتے ضرور چلے جاتے ہیں۔ بلا حجاب ان کا دیدار کرتے چلے جاتے ہیں اور کلام بے کیف سنتے ہیں، یعنی ایسا کلام جس کی کیفیت سے وہ نا آشنا تھے۔ اور مادیت میں غرق اکثریت اگر اس مقام دیدار اور سماع نوری حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ ناظرین کرام، نسب نبوی کے فرد خاص کے ہونے کے ناطے حضرت معد بن عدنان کی طرح حضرت الیاس بھی اسی خصوصیت کے حامل تھے۔ نور محمدی کی جلوہ آرائی کو باقاعدہ محسوس فرماتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ لطف خاص کو اس عظیم شرف بخشا کہ حج کے موقع پر جب وہ تلبیہ پڑھا جاتا، حضرت الیاس اپنی پشت سے اس کی آواز کو سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت میں رب کی تسبیح، پاکیزگی، تصدیق اور بیان کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کا ذکر امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ میں یوں کیا: حضرت الیاس وقتاً فوقتاً نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کی شیریں آواز اپنی پشت سے سنا کرتے تھے۔ ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس اعزاز سے بے روان ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت الیاس کی پروقار شخصیت
ملک قبائلی سردار، پنجائیت کے سربراہ اور معاشرے کے سربراہ اور رکن کی حیثیت کی تھی۔ اہل عرب اسی کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسے لقمان علیہ السلام اور ان جیسے حکماں کی جاتی ہے۔ اس کا ذکر بھی امام زرقانی نے جلد والیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 79 پہ کیا۔ اگلے شخص اور آج کے ہماری ایپیسوڈ کے آخری شخص ہیں، وہ ہیں کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس۔ کنانہ حضرت علیہ السلام کے پوتے تھے۔ کنانہ اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں تیر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں اور پھر بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس تھیلے کو کہتے ہیں جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، کمان میں چلانے کے لیے بوقت ضرورت ان کو آپ استعمال کر لیتے ہیں، اس کا لفظ کو کنانہ بولتے ہیں عرب۔ انہیں اس نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے وجہ تسمیہ کیا ہے، انہوں کو اس نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے پشت پناہ اور سہارے تھے۔ پوری قوم کے شعور و تدبر اور فہم و فراست ان پر بھروسہ کرتی تھی اور ان کے زیر سایہ زندگی گزارنے میں عافیت، سکون اور امن و چین محسوس کرتی تھی۔ یہ وہ تاریخی شخصیت ہے جنہیں اولاد اسماعیل اور قریش میں سنگم کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کو اولاد بنو کنانہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن آگے اس کے بیٹے نذر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ گویا ان کی ذات پر آ کر اولاد اسماعیل 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ قدرت کی نظر میں بنو کنانہ کا منتخب حصہ قریش میں ہوتا ہے۔ حضرت واصلہ بن الاشقا بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل علیہ السلام واصطفیٰ قریش من کنانہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اطراف و اکناف میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں پھیلی ہوئی تھی جن کے قبائل مختلف مقامات پر آباد تھے، ایک دفعہ اشعث بن قیس کندی یمن سے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، جس کو فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، وہ عرض کیا، کون حاضر ہوئے؟ اشعث بن قیس کندی حاضر ہوئے جو کہ یمن سے رہنے والے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، آقا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں اور ہم نذر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ گویا اولاد کنانہ کو ممتاز و منفرد قرار دیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ کنانہ پر آ کر قدرت انتخاب نے آگے پھر ہماری نسل میں امتیاز پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، اگلی نشست میں ہم اگلے 3 نفوس قدسیہ کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔